خوشک چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے۔ اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں واقع ہندوستان کے بلند پایا ولی کامل اور صوفی بزرگ حضرت پیر بھورے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ عقیدت، اعتقاد اور مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا بہتا چشمہ ہے، جس کی رحمتوں سے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی غرض یہ کہ ہر مذہب کے ماننے والے فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہاں آنے والے عقیدت مند جب محبت، امن اور بھائی چارے کے چراغ روشن کرتے ہیں تو فضائیں معطر ہو جاتی ہیں۔ یہ اچھی رازداری ہے۔ اس درگاہ پر حاضری دینے والے ہر مذہب کے ماننے والے عقیدت مند ایک قطار لگاتے ہیں اور اپنی اپنی باری پر عقیدت کے پھول اور چادریں مزار پر چڑھاتے ہیں۔ یہ یہاں کی ایک رسم ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں حضرت پیر بھورے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے تئیں عقیدت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ درگاہ پر نوجوان نسل زیادہ عقیدت کے ساتھ حاضری دیتی ہے۔ یہاں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ یہ وہ مرکز ہے جہاں دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتے ہیں۔ بابا کے یہاں آ کے آتما کو شانتی ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور چھوٹی موٹی جو مراد ہوتی ہے وہ ان کے سامنے رکھتے ہیں، جائز تمنائیں پوری کرتے ہیں بابا، اور سب کی فریاد سنتے ہیں بابا، سچے دل سے اور نیک دعائیں لے کے آؤ تو ضرور سنتے ہیں بابا۔ یہ بابا کے یہاں پہ آنے سے ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور ہماری بھی کوئی مراد مانگی تھی، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میں نے مراد مانگی تھی میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو جائے، تو وہ پیر بابا کی دعا سے بالکل ٹھیک ہے۔ جے ہو پیر بابا۔ اس درگاہ پر صوفیانہ قوالی کی ایک مجلس بھی منعقد ہوتی ہے۔ مقامی قوال حضرت پیر بھورے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو صوفیانہ کلام پیش کر کے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جبکہ درگاہ پر حاضری دینے والے صوفیانہ قوالی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے اور صوفی سنتوں کے فلسفے امن و محبت کا آئینہ ہے۔ صوفی سنت امن و محبت، عاجزی اور انکساری کا عملی نمونہ تھے، اور ان کی مجالس تعلیم و تلقین کے لیے مشہور ہے، اور ان کے عقیدت مندوں کے لیے ان کی محبت ایک درسگاہ تھی۔ دنیا بھر سے بلا لحاظ مذہب و ملت عقیدت مندوں کا جمع غفیر صوفیوں کی درگاہوں پر ہم وقت لگا رہتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ علاقیت، نسل، مذہب اور ذات پات سے اوپر اٹھ کر سبھی عقیدت مند ان درگاہوں پر صرف انسان نظر آتے ہیں۔
ہر سماج کے ہر سمودائے کے لوگ یہاں پہ ایکترت ہوتے ہیں اور ہر کسی کو فیض مل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسانوں نے یا انسان کی ذات نے یہ بنا رکھا ہے کہ بھائی تو اس سماج سے ہے، تو اس سماج سے ہے. یہاں سب ایک ہیں، سب ایک ہیں. صرف فریادی ہو، اس کی جائز مراد ہو. ایسا نہیں ہے ناجائز مراد ہو، مراد جائز ہو، فریادی ہو. ہر ویکتی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی سماج سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی یہاں سے فیض لے کر جاتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے صوفی بزرگوں کو لاتعداد کرامات و کمالات سے مالا مال کر دیا ہے. ان نیک سیرت بزرگوں کے آستان عالیہ نور سے بھرے پڑے ہوئے ہیں جس کے طفیل عقیدت مند فیضیاب ہوتے ہیں. اس دربار میں حاضری دینے والے عقیدت مند ہر طرح کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں. یہاں حاجات کی روائیاں ہوتی ہیں. یہاں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اٹھنے والے خالی ہاتھ بھر جاتے ہیں. یہاں بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا ہوتی ہے. غم خواروں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر جاتی ہیں. تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں، تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے. بھورے شاہ پیر بابا کو کافی ان کی مانیتا ہے. بچپن سے میں یہاں پہ آ رہا ہوں، جب سے میں نے شاید 10 یا 11 سال کا تھا. تو جب سے تب بھی دیکھا تھا، جب رزلٹ کے ٹائم پہ ایک بار فیل ہو گیا تھا تو تب بھی یاد آیا تھا بابا کا. اس کے بعد پڑھائی لکھائی اچھی کرنے لگا. آج بھی کئی من پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، کوئی کام نہیں بن پاتے، یا بچے بیمار ہوتے ہیں تو مہینے میں ایک بار ضرور لے کر کے آتا ہوں متھا ٹیک کو پورے پریوار کے ساتھ میں. تو بابا کی اتنی کرپا، اتنی رحمت ہے کہ ٹھیک ہے، پورا پریوار ہمارا ٹھیک رہتا ہے. اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین کی روح پرور شخصیات نے خاص و عام کے دلوں کی تسخیر کی اور ان میں زندگی اور معرفت حیات و کائنات کی نئی امنگیں پیدا کی. احسان و تصوف کی راہ پر چلنے والے ہر فرد کے لیے اخلاق کا حد درجہ عظیم اور حسین ہونا از حد ضروری ہے. موجودہ حالات میں اسلام کی اس حقیقی اور صحیح ترین شبیہ کو علمی اور عملی طور پر سامنے لانا وقت کی اشد ضرورت ہے، جو اخلاق و تصوف سے عبارت ہے، کیونکہ تصوف اسلام کی عارفانہ شاخ ہے. تصوف عالم اسلام کے ان گنت فرقوں کے درمیان ایک باہمی تعلق ہے جس کے مطابق سچا مذہب سچائی کے اندر ہے. تصوف باطنی اسلام ہے لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ کچھ ہے اور قصر تصوف کی بنیادیں عشق پر قائم ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہونے، دعا کرنے اور احتیاطی تدابیر سے ہی کورونا وائرس کے خلاف جنگ کو جیتا جا سکتا ہے. حکومتی احکامات اور طبی ماہرین کے مشوروں پر عمل پیرا ہونا وقت کا اہم تقاضا ہے. یہ میت ہے ست زمین تا آسمان کنگئی، تسب منگئی تو سوئی میں دیے، سویل روشم ہنگت منگئی، اد کسب منگئی تو کس میں دیے. جس نے 7 زمین پیدا کیے اور آسمان پیدا کیا، اس سے میں مانگوں اور صرف وہی دینے والا ہے. جب وہ روٹ جائے پھر میں کس سے مانگوں اور
कौन मुझे देगा। फयाकुन